آج پاکستان میں عدالت، قانون اور انصاف کے لیے ایک ہنگامہ خیز دن تھا۔ آج پاکستان کے عدالتی نظام کے سامنے دو سروسز چیف یعنی کہ موجودہ آرمی چیف اور سابقہ آرمی چیف کے کیسز موجود تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ یہ اس حوالے سے آج کا بہت اہم دن تھا جس پر تفصیل سے ذکر ہم پروگرام میں آگے چل کے کریں گے، لیکن ابھی ہم ذکر کرتے ہیں ایک اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے جڑے سنگین غداری کیس کے۔ یہ معاملات بھی آج عدلیہ میں موجود تھے اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر بن اللہ کی سربراہی میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے وزارت داخلہ اور پرویز مشرف کے وکیل کی جانب سے دائر دو علیحدہ درخواستوں کی سماعت کی۔ دونوں درخواستوں میں خصوصی عدالت کے سنگین غداری کے فیصلے کو روکے جانے کی استدعا کی گئی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے سے جڑے سنگین غداری کیس کا فیصلہ خصوصی عدالت میں بالآخر 28 نومبر کو آنا ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس کی اپنی تاریخی اہمیت ہے کیونکہ پہلی بار کسی آرمی چیف پر آئین سے غداری کا اور آئین کو توڑنے کا مقدمہ چل رہا ہے، آئین کی شق 6 کو توڑنے کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ہر لحاظ سے اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ کوشش یہ ہے اب ایک جانب جنرل پرویز مشرف کی اور دوسری جانب خود حکومت پاکستان کی، جس کی وزارت داخلہ نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا ہے کہ خصوصی عدالت کے فیصلے کو فی الحال روکا جائے، اسے پابند کیا جائے کہ یہ فیصلہ نہیں آئے گا، مگر آج اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی قسم کا حکم امتناع جاری نہیں کیا اور خصوصی عدالت کی تشکیل پر وزارت قانون سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کل تک سماعت ملتوی کی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکر نے کیس کی پیروی سے آج حیرتناک طریقے سے معذرت کر لی اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر کہا کہ وہ اس سلسلے میں اب وکیل ہوں گے وزارت داخلہ کے، مگر دوسری جانب پرویز مشرف کو سلمان صفدر نے ریپرزینٹ کیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل سے روک دیا اور جبکہ تیاری نہ ہونے پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی سرزنش کی۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کی پٹیشن دیکھی ہے، صرف ایک پیراگراف متعلقہ ہے، کیا خصوصی عدالت کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ پوچھ کر بتائیں گے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اتنا اہم مقدمہ دائر کیا ہے آپ نے اور بغیر تیاری کے آگے، جبکہ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل دینے سے روک دیا اور کہا کہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں، پرویز مشرف اشتہاری ہیں، آپ پیش نہیں ہو سکتے۔ یہ آج ہم نے سماعت کے دوران موڈ دیکھا عدالت کا، ہم نے ویو دیکھا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اتنے اہم معاملے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر یہ کوشش کر رہی ہے حکومت پاکستان جنرل پرویز مشرف کے خصوصی عدالت کے فیصلے کو روکنے کے حوالے سے یہاں کوئی فیصلہ صادر ہو جائے، یہاں پر آج کا جو موڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا۔ دوسری جانب ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر لکھوی نے سابق صدر پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کا فیصلہ رکوانے کے لیے درخواست پر سماعت بھی کی اور اسے قابل سماعت قرار دے دیا۔ پرویز مشرف کے وکیل یہاں بھی پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیے کہ خصوصی عدالت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں کیونکہ اس کی تشکیل سے قبل کابینہ کی منظوری نہیں لی گئی۔ 19 نومبر کو خصوصی عدالت نے اس سماعت میں وکیل صفائی کی جانب سے التوا کی تیسری درخواست مسترد کر دی تھی اور کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 28 نومبر کو یہ بہت اہم تاریخی فیصلہ آنے والا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی اپنی حالیہ تقریر میں اس فیصلے کا ذکر کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ نومبر 2013 میں درج کیا تھا۔ ان پر مقدمہ آرمی چیف کی حیثیت سے 3 نومبر 2007 کو ملک کا آئین معطل کر کے ایمرجنسی لگانے کے اقدام پر درج کیا گیا تھا اور یہ کیس کیا تھا جس کی اس قدر امپورٹنٹ تاریخی اہمیت ہے، اس کا پس منظر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کی یاد دہانی رہے۔ Chief of Army Staff President General Pervez Musharraf has proclaimed a state of emergency in the country and issued a provisional constitutional order. سابق صدر ریٹائرڈ جنرل مشرف کی ایمرجنسی کے غیر آئینی اقدام کو 12 سال گزر چکے ہیں۔ 3 نومبر 2007 کو سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کرنے والے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 60 سے زائد ججز کو
گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور ہر طرح کے اجتماعات، جلسے اور جلوسوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ایمرجنسی کا نفاذ اور ججوں کی معزولی ایسے موقع پر کی گئی تھی کہ جب سپریم کورٹ پرویز مشرف کے عہدہ صدارت کی قانونی حیثیت کے بارے میں فیصلہ دینے والی تھی۔ پرویز مشرف نے الیکٹرانک میڈیا پر بھی متعدد پابندیاں عائد کر دی اور کئی ٹی وی چینلز کئی روز تک بند رہے۔ پرویز مشرف نے 14 نومبر 2007 کو پی سی او میں ترمیم کی اور ایمرجنسی اٹھانے کا اختیار آرمی چیف سے صدر کو منتقل کر دیا۔ ساتھ ہی قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے نگران کابینہ بنا دی اور عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ Elections in Pakistan must be held before 15 February 2008 latest. ایمرجنسی پلس کے نام سے مشہور ہونے والے پاک فوج کے سربراہ کے ان اقدامات کے خلاف وکلا، سیاسی کارکنوں اور سول سوسائٹی نے شدید احتجاج کیا تھا۔ پرویز مشرف کو 28 نومبر 2007 کو فوج کی کمان چھوڑنا پڑی۔ انہوں نے خود کو صدر منتخب کرایا اور انہیں 15 دسمبر 2007 کو ایمرجنسی بھی اٹھانا پڑی۔ نئے انتخابات کا اعلان ہوا اور 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اقتدار سنبھالا۔ ججز کی بحالی کے لیے سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کی تحریک کامیاب ہوئی۔ چیف جسٹس سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ججز بحال ہوئے۔ 31 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کو پرویز مشرف کا غیر آئینی اقدام قرار دے دیا اور پی سی او کے تحت حلف لینے والے 100 سے زائد ججز کو بھی گھر بھیج دیا گیا۔ What happened before March? I was very good. Suddenly did I go mad after March, or suddenly my personality changed? Am I Dr. Jekyll and Mr. Hyde, or what is it? Am I such a person? Please go into the details, the causes. What am I doing? Have I done anything unconstitutional, illegal? Yes, I did it on 3rd November. فروری 2014 میں نواز شریف دور حکومت میں پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کو آئین توڑنے کے الزام میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ شروع کیا گیا۔ مارچ 2014 میں خصوصی عدالت کی جانب سے سابق صدر پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ 2016 میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالے جانے کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ I am not scared of them. There is nothing wrong that I have done. There are no skeletons in my cupboard. کیا اب اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ 28 نومبر کو خصوصی عدالت یہ فیصلہ سنا دے گی۔ حکومت کی کوشش، جنرل مشرف کی کوشش کے باوجود یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین آئین و قانون کے ماہر اور قانون دان جناب اکرم شیخ، جنہوں نے بہت مستعدی سے یہ بہت تاریخی مقدمہ لڑا اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت میں اس کیس کی پیروی کی حکومت کی۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا، تھوڑا سا یہ سمجھائیے کہ اس خصوصی عدالت کو فیصلہ روکنے کے لیے جنرل مشرف نے ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا ہے، ایک جانب لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کیا ہے، وفاقی حکومت نے، وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا ہے۔ اب ایک بھی کوئی اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ اب 2 دن صرف رہ گئے ہیں 28 اور کل کے بیچ میں، تو یہ کون کس کی بات؟ اگر لاہور ہائی کورٹ مثال کے طور پہ کہہ دے رک جائے تو رک جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ اور کہے، تو یہ آخر یہ جو پیچیدہ صورتحال ہے ذرا سا سمجھائیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے اسلام آباد کی اسپیشل کورٹ کے خلاف حکم صادر کرنے کا۔ وہاں انہوں نے جو ایڈمٹ کیا ہے، چونکہ میں حق رکھتا ہوں عدالت کے فیصلوں پہ ایک نیک نیتی سے تنقید کرنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشل کورٹ جو انڈر اے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ قائم کی گئی ہے، یہ اس کے کام میں مداخلت کے برابر ہے اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جہاں تک
وزارت دفاع کا، وزارت داخلہ کا تعلق ہے. میں نے دونوں پٹیشنز کا ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اور اس مقدمے میں ظاہر ہے خان صاحب میں نے بہت ہی سختیاں جھیلی ہیں اپنی جان پہ، اور میرے فیملی نے بھی، اور میں ان کے سامنے شرمساری کی وجہ سے اپنے چھوٹے گرینڈ چلڈرن کے سامنے جانے سے اعتراض کرتا ہوں. خان صاحب اسلام آباد میں نے 46 ایئرز پریکٹس میں یہ پہلا مقدمہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت عدالت کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے نہیں جا رہی، فیصلہ روکنے کے لیے جا رہی ہے. اور دونوں پٹیشنز کا آج میں نے بغور مطالعہ کیا ہے، دونوں کی پریر ایک ہے. ملزم کی جو سمجھ آتی ہے کہ وہ ظاہر ہے سزا اس کو نظر آ رہی ہے، اس نے اپنا دفاع نہیں کیا، 5 سال سے مفرور ہے، اشتہاری ہے، جائیداد ضبط ہو چکی ہے، ضمانت ضبط ہوئی، راشد قریشی صاحب نے اس کا زر ضمانت اپنی جیب سے ادا کیا. لیکن مجھے جو حیرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ کہیں ہماری موجودہ حکومت کی جو وفاقی حکومت ہے، کہیں اس مقدمہ دائر کرنے کی وجہ سے یہ آرٹیکل 6 کی ذیلی دفعہ 2 کی زد میں تو نہیں آ رہی؟ آر دے ناٹ کولیبوریٹنگ ود این اوفینس آف دی ہائی ٹریزن؟ لیکن شیخ صاحب یہ فیصلہ کرنا تو عدالت عالیہ کا کام ہے، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ. جو نکات آپ پیش کر رہے ہیں معزز جج صاحبان کے سامنے یہ پورا معاملہ ہے، اور اب یہی ہے کہ اس کا کل یا پرسوں کے اندر انہوں نے تعین. خان صاحب وہاں کون بات کرے گا؟ وہاں وفاقی حکومت مدعی ہے، پٹیشنر ہے، 3 رکنی بینچ ہے، اور ان کے مقابلے کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. کس کے مقابلے؟ یعنی دوسری طرف فریق ہے مشرف، نہ سول سوسائٹی اس میں فریق ہے، نہ کوئی اور فریق ہے. جو پروسیکیوٹرز تھے تو ان کو 24 تاریخ کو فارغ کر دیا. شیخ صاحب عدالت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو جو فریقین ہوں گے، عدالت کا کام تو ان کو سن کے فیصلہ سنانا ہے. اگر کوئی نہیں آنا چاہتا، سول سوسائٹی نہیں آنا یہی عرض چاہتی. کر رہا ہوں، یہ ایک چونکہ خان صاحب یہ انوکھی صورتحال ہے. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں جس طرح پہلا مقدمہ ہے ہائی ٹریزن کا، تو یہ دی اسکیلز آر ٹپنگ، ترازو لرز رہا ہے. ترازو عدل کو بیلنس رکھنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ عدل کے راستے کی رکاوٹ بن جائے. ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائل ان ایبسینشیا ہے، ان کو ڈیو پروسیس نہیں ملا، یہ ایک ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. جو اپنی مرضی سے یعنی عدالت سے غیر حاضر ہیں، 18 سپٹمبر 2014 سے آج تک عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے. ای سی ایل پہ نام ان کا نکلا، ای سی ایل پہ ان کو عدالت نے نہیں ڈالا تھا. عدالت نے ان سے ضمانت لی تھی کہ آپ ہر تاریخ پہ پیش ہوں گے. عدالت نے 31 تاریخ مقرر کی، 31 مارچ 2016 ان کا بیان لکھنے کے لیے، ڈیفنس ایویڈنس لکھنے کے لیے. انہوں نے 16 مارچ کو نام نکلا ای سی ایل سے، اور 16 مارچ کو یہ پاکستان سے باہر چلے گئے عدالت سے اجازت دیے بغیر. بہت بہت شکریہ جناب اکرم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے.